بعض کا جب ہم خدا سے دریافت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو خدا کی مرضی کو جانتے کہ خدا تیری مرضی اس میں کیا ہے، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ کام میں کرنے لگا ہوں، یہ کام جو ہے میرے پلان کے اندر ہے، خدا تیری مرضی کیا ہے۔ بعض کا ہم بڑے مایوس ہو جاتے ہیں، ہمارا کوئی کام نہیں بنتا، ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ شاید اس میں ابھی خدا کی مرضی نہیں ہے۔ کوئی چیز ہم لینا چاہتے ہیں، کوئی چیز جو ہے ہم خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے، اس کا مطلب بھی خدا کی مرضی نہیں ہے، خدا کی مرضی نہیں ہے۔ اور خدا کی مرضی ہے تو پھر آپ کے پاس وہ سارے وسائل ہوں گے کہ آپ جلدی سے اس چیز کو خرید سکیں، آپ کو اچھا بزنس کر سکیں، آپ کو اچھا کام کر سکیں، آپ کو اچھا گھر بنا سکیں، آپ اپنی خواہشات کو پورا کر سکیں، کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو جب آپ کے پاس وسائل آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب خدا کی مرضی ہے کہ آپ اس کام میں جو ہے آپ اپنا ہاتھ ڈالیں، خدا جو ہے آپ کو کامیاب کرے گا۔ تو بعض کا ہم بڑی جلد بازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب خدا کی مرضی کے بغیر ہم کرتے ہیں تو پھر ناکام ہوتے ہیں۔ جب خدا کی مرضی کے بغیر ہم چلتے ہیں تو پھر لائف کے اندر جو ہے وہ خوشحالی اور سرفرازی نہیں آتی ہے۔ اب یہاں پر بادشاہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اب جنگ میں یہاں تو اس کو فتح ہونی ہے یا پھر شکست ہونی، دو باتیں ہیں۔ تو کہتا خدا سے دریافت کر لے کہ کیا تو فتح پائے گا یا نہیں پائے گا۔ آج بھی جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جب ہم خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، خدا ہم سے ہم جو مدد مانگتے ہیں تو خدا ہمیں بتاتا ہے، خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ داؤد بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے، داؤد جہاں کہیں گیا خدا نے اس کو فتح بخشی، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کو جانتا تھا، خدا کی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج جب خدا کی مرضی کے بغیر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو پھر اس میں موت ہے، اس میں جو ہے مصیبت ہے، اس میں جو ہے وہ دکھ ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں، دوسری سلاطین پہلا باب اس کی 16ویں آیت۔ یہاں پر کلام مقدس میں کیا لکھا ہے جب ہم خدا کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کام کرتے ہیں؟ یہاں پر کلام مقدس میں لکھا ہے، اس دور کے اندر ایلیا نبی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب ایلیا کیونکہ خدا کا نبی ہے، ایلیا خدا کا پیغمبر ہے، یہ مرد خدا ہے، اور یہ وہ ایلیا ہے مرد خدا جس کی دعا سے 21 سیکنڈ کے اندر آسمان سے آگ آتی ہے، اور ان لکڑیوں کو جو ہے جو ایک طرف 400 پجاری تھے، جب یہاں پر دیکھتے ہیں خدا نے ایلیا کو فتح بخشی تھی۔ اب یہ خدا کا بندہ ایلیا مرد خدا جو ہے یہ پیغام دیتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک بادشاہ ہے جو خدا کی مرضی کو دریافت نہیں کرتا۔ وہ مرضی کس سے دریافت کر رہا ہے؟ اکرون کے دیوتا بال زبوب سے۔ اب اپنی بیماری کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، اپنی بیماری کے بارے میں پوچھ رہا ہے، بیمار ہے، بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور اس کو پتا ہے کہ مجھے زندگی مل جائے، بجائے کہ خدا کی طرف جائے، خدا کو چھوڑ کر وہ بال زبوب کے دیوتا کے پاس اپنے قاصد بھیج دیے کہ جاؤ بھی میرے لیے دعا کراؤ کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں۔ تو بعض کا بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس نے بال زبوب سے مرضی دریافت کی، اور جب ایلیا کو پتہ چلتا ہے تو ایلیا جو ہے کیونکہ مرد خدا ہے اور وہ پھر غصے میں آتا ہے اور پیغام بھیجتا ہے کہ اس لیے کہ تو نے اکرون کے دیوتا بال زبوب سے اپنی بیماری کے بارے میں پوچھنے کو بھیجا ہے۔ کیا اسرائیل میں خدا نہیں ہے؟ کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو اس کی مرضی کو جان سکے؟ تو اسرائیل کے خدا کو جو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہے، تو نے اس کی مرضی کو کیوں نہیں جانا؟ اب کیونکہ تو غیر معبودوں کے پاس گیا ہے، اس لیے اب تو اپنے بستر پر ہی پڑا ہوا مر جائے گا، اس بیماری سے شفا نہیں پائے گا۔ بعض کا آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جب ایسی بیماری آ جاتی ہے، ایسی مصیبت آ جاتی ہے، ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا وہ حال بن جاتا ہے، جن نے لایا گلی اندر ٹر چلی، اور یہ فلانے کو دعا کرا لو، تسی فلاں جو ہے وہ آپ کو آپ کے سارے حالات بتا دے گا، وہ آپ کے گھر کے اندر کیا کیا ہیں
کتنے کتنے تویز پہ سارا کچھ دس دے گا. ہم چل پڑتے ہیں. ہمیں اور یہی بات جو تھی دوسری سلاطین پہلا باب 16ویں آیت کے اندر اس شخص نے کیا کیا یہ بھی چل پڑا. اقرون کے دیتا بال زبوب سے خدا کی مرضی کو نہیں جانا. خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے. اب اس شخص نے خدا سے نہیں دریافت کیا. بعض کا ہم خدا سے دریافت نہیں کرتے. مصیبت آ گئی, تنگی کے دن آ گئے, حالات خراب ہو گئے اور بے پیسے سے ہم ترس رہے ہیں, کاروبار تباہ برباد ہے, آزمائشیں آ گئی ہیں, مشکلات آ گئی ہے, گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, دعا بھی کام نہیں دے رہی, تو کوئی نہ کوئی رشتہ دار آئے گا تاڑے کو, اور فلانے کو چلیے وہ تاڑے کا دلات دسے گا. ہم کیا کرتے ہیں اپنے دکھ کو اور بڑھا رہے ہوتے ہیں. اسی دکھ کاٹا نہیں جانے ہیں اور دکھ اور بڑھ جاتا ہے. مصیبت کم ہونے کی بجائے مصیبت بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر بائبل مقدس میں جب ہم نے اس حوالے کو پڑھا ہے سلاطین کی کتاب کے اندر, تو یہاں پر کیا لکھا ہے, اور اس سے کہا خداوند فرماتا ہے کہ تو نے جو اقرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں, تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں خدا نہیں کہ تو اس کی مرضی کو دریافت کر نہ سکے, اس لیے تو اس پلک پر جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا, بلکہ کیا ہوگا تو ضرور ہی مرے گا. ہم موت کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ہم موت کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جب ہم خدا کو چھوڑ کر نا, خدا کی حضوری کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں نا, ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ شخص موت کی طرف جا رہا تھا. اگر یہ شخص خدا سے دریافت کرتا, اس دور کے اندر مرد خدا ایلیا تھا, ایلیا نبی کے پاس جاتا, اپنے قاصد بھیجتا کہ اے مرد خدا میرے لیے دعا کر, خدا سے دریافت کر, تو شاید یہ شخص نہ مرتا, اس کو زندگی مل جاتی, اس کو شفا مل جاتی. لیکن اس نے کیا کیا ہے, اس نے خدا کو چھوڑ کر بادھوب کے پاس قاصد بھیج دیے اپنی خیر کے لیے, اپنی سلامتی کے لیے, اپنی صحت کے لیے, اپنی زندگی کے لیے. لیکن کیا ہوا ہے, بادھوب نے اس کی کوئی مدد نہیں کی, اور الٹا کیا ہوا ہے, یہ مر گیا. آج بھی بعض کا اس لیے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم جو ہے وہ بڑھ جائے گا. جب ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر کوئی بھی کام کرتے ہیں, ہم مشکلات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں, ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہم لوگوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں, ہم ایمان سے پھر جاتے ہیں, ہمارا ایمان کھوکھلا ہو جاتا ہے, ہم خدا کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے, ہم اس کی حضوری میں جھک کر اپنے ہاتھ جو ہے آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے کہ ابراہیم اسحاق یعقوب کے خدا اپنی مرضی مجھ پر ظاہر کر, تیری مرضی کیا ہے. اگر یہ شخص ایسا کرتا تو اس کو زندگی مل جانی تھی, کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. لیکن اس شخص نے بال زبوب سے مدد مانگی ہے, خدا سے نہیں مدد مانگی. آج جب ہم کسی اور معبود سے مدد مانگتے ہیں نا, تو وہ مدد ہمارے لیے موت کا پیغام ہے, ہمارے لیے مصیبت کا پیغام ہے, ہمارے لیے پریشانیوں کا مقام ہے. ہماری پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں کیونکہ ہم خدا کو چھوڑ کر ہم غیر معبود کی طرف چلے گئے. تو یسوع مسیح کے منہ مبارک سے الفاظ نکلے کہ جو کوئی خدا کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی, وہی میری بہن, اور کیا ہے, تیری ماں. اس لیے کہ ہم خدا کی مرضی کے ساتھ چلتے ہیں.